الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ حضرات، کل ہم نے صیام، یہ عبادت، روزے کی اس عبادت کی فضیلت کے تعلق سے دو باتیں سنی تھیں۔ ایک یہ کہ یہ روزہ اللہ کی بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے، کیونکہ اس عبادت میں بندگی کا اظہار کامل لحاظ سے ہوتا ہے، اور یہ عبادت صرف و صرف خالص اللہ کے لیے کہ دوسری عبادتوں کا علم دوسروں کو ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے کہ اس کا علم صرف اللہ اور بندے ہی کو ہوتا ہے، کون روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس عبادت میں بندہ تنہائی میں بھی رہ کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا رہتا ہے، اس وجہ سے عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر چونکہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق جو دوسری عبادتوں کے لیے اس نے حد رکھی ہے کہ ہر عبادت یا ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا، اس سے روزے یا صوم کی عبادت کو الگ رکھا ہے، کہا کہ اس کا اجر بے حد و حساب۔ اور میں نے بتایا تھا کہ چونکہ اس روزے میں یا صوم میں صبر کی تینوں صفتیں، الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہم اپنے آپ کو جمع کر رکھیں، ہم 10 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا کے رکھتے ہیں، یہ صبر علی طاعت اللہ ہے۔ اور ایک ہے الصبر عن معصیت اللہ، گناہوں سے بچنے کے لیے مشقت اٹھانا، نفس برائی کی طرف بلا رہا ہے لیکن ہم اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو روک رہے ہیں برائی سے، یہ بھی صبر ہے، اور یہ بھی صبر کی قسم اس میں پائی جاتی ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی مقرر کردہ بری تقدیر پر صبر، اور اس میں بھی ہے کہ بس اللہ نے منع کیا ہے، کھانے پینے سے منع کر دیا ہے، ہم رکے ہوئے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، تو صبر کی تینوں قسمیں اس میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا اجر بے حد و حساب ہے اللہ کی اونچی شان کے مطابق۔ پھر اس کے بعد جو روزے کی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من رح المسک، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ایک روزے دار کی منہ سے اٹھنے والی بدبو اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب معدہ وغیرہ خالی ہوتا ہے، آنت میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کو ہر کوئی محسوس کرتے ہیں۔ ہم سامنے والے کی بات سننا پسند نہیں کرتے کہ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو ان کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، لیکن اس کی قدر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ رمضان کے دنوں میں تم پر کھانا پینا حرام ہے، ہم اللہ کی اطاعت میں رہنے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس بدبو کی قیمت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، مشک سے بھی بڑھ کے۔ یا اس کا ایک مطلب ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں، امام ہیں، ان کی ایک کتاب ہے لطائف المعارف لمواسم العام من الوظائف، بہت ہی بہترین کتاب، علمی کتاب جس کا علماء کرام بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلامی عبادات کی معنویت یا اس کی روحانیت، اس میں کس کس طرح کے عظیم فوائد ہیں، وہ سب اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کہنا ہے اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنا ہے کہ روزے دار کی منہ سے اٹھنے والی بدبو اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، اس کا مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے داروں کے پاس ایک عجیب خوشبو دے گا، ساتھ میں رہنے والے سب محسوس کریں گے کہ یہ دنیا میں یہ لوگ
اللہ سے ہم لوگوں سے چھپ کر اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. ہم کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ روزے سے ہیں کیا روزے سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی عبادت بتلانے کی خاطر ان کے ساتھ ایک عجیب خوشبو لگائے گا. ایک عجیب خوشبو ان سے پھوٹ رہی ہوگی کہ جس خوشبو کو دیکھ کر لوگ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ دنیا میں روزے دار تھے, دنیا میں اللہ کی عبادت روزے سے کیا کرتے تھے. پھر اور ایک فضیلت روزے کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے صرف ایک خوشی نہیں ہے کہ جب وہ دنیا میں دسترخوان میں بیٹھتا ہے, کبھی 10 گھنٹے, کبھی 12, کبھی کہیں پہ 14 گھنٹے تک وہ بھوکا پیاسا رہ کر جب دسترخوان پہ آتا ہے اور وہاں پہ طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے. ہر کوئی اس بات کو خوشی محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ نہیں, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک تو اس وقت جب وہ دنیا میں دسترخوان پہ بیٹھتا ہے طرح طرح کی نعمتیں دیکھ کر اور افطاری کا وقت قریب ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, یا اللہ کی توفیق پر کہ اللہ نے اس کو روزے کی توفیق عنایت فرمائی, صحت و عافیت کے ساتھ اس کو رکھا, بہت ہی اچھی حالت میں اس کو رمضان پہنچا, اس پر یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. ایک تو خوشی اس کی دنیا کی ہے. آخرت میں خوشی اس کی اس سے زیادہ ہوگی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس خوشی کو وہ بہت اچھے سے محسوس کرتا ہے. کب؟ اذا افطر فرح بفطرہ, جب وہ افطار کرتا ہے تو اس افطاری پر اللہ کا شکریہ بجا لاتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو جب وہ روزے کا اجر دیکھے گا, یہ جو تھوڑا بہت کچھ ہم بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, اس کی بنیاد پر اللہ نے جو بڑے سے بڑا اجر وہاں پر رکھا ہے, جب اس اجر کو دیکھے گا تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گا. علماء کرام نے اس کی مثال دی ہے کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم انسانی طبیعت کے ناطے افطاری کا وقت قریب ہو جانے کی وجہ سے اور ابھی کے یہ جو اب تک ہم بھوکے تھے, پیاسے تھے, وہ تکلیف مٹ رہی ہے, ختم ہونے کا وقت ہو گیا ہے, ہر انسان خوشی محسوس کرتا ہے. کوئی نہیں بولے گا کہ نہیں اور 2-4 گھنٹے ہوتے تو اچھا تھا. نہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے دلوں میں اللہ نے کھانے پینے کی رغبت رکھی ہے. دسترخوان کے وقت ہم حقیقت میں دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ افطاری کا وقت قریب ہو رہا ہے. اور پھر جب طرح طرح کی نعمتیں ہوں تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا. یہ خوشی ہوتی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جب وہ دسترخوان میں بیٹھ کر خوشی محسوس کرتا ہے, ایسی ہی خوشی اس کو کل قیامت کے دن ہونے والی ہے جب وہ روزے کا بے پناہ اجر, بہت بڑا اجر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا, بہت ہی خوشی محسوس کرے گا. یہ بھی روزے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں, روزے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت کچھ بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں, اللہ کے پاس اس کا بہت ہی بڑا اجر, بہت ہی بڑا ثواب, بہت ہی بڑا انعام رکھا ہوا ہے. یہ کچھ فضیلتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ فضیلتیں ہیں جو کس کو حاصل ہوں گی؟ جو نفلی روزے رکھتے ہیں. ایک تو ہے فرض روزے, یہ رکھنا ہم پر واجب ہے, اس کو تو ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے. جو نفلی روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوشخبریاں, بڑے انعامات اللہ کے پاس ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ شفاعہ, روزہ اللہ کے پاس مومن بندے کی سفارش کرے گا, اللہ کو منوائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دنیا میں کھانے پینے سے بچا کر کے رکھا تھا, تو آج اس کو جہنم کی آگ سے بچا, تو آج اس کے درجات بلند کر, جنت میں اونچا سے اونچا اس کو مقام عطا کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روزے کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول کرے گا. اللہ اکبر, یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا. روزہ مغفرت کا سبب ہے, ہمارے پچھلے گناہوں کی اس میں معافی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو بار بار ہم حدیث سنتے ہیں, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو آدمی رمضان بھر کے روزے رکھتا ہے, من صام رمضان,
جو آدمی رمضان بھر کے روزے رکھتا ہے، کیسے؟ ایماناً و احتساباً، ایمان کے لحاظ سے، خوشی سے، بے رغبتی سے نہیں، ناراضگی سے نہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، یہ دل سے مجھے منظور ہے، اس میں مجھ کو کتنا تکلیف ہو، کتنی مجھ کو پیاس لگے، میں کتنا بڑا میرا محنتی کام ہوتا ہے، مجھے کتنا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، یا پھر کہ مجھے کتنا تھکنا پڑتا ہے، وہ سب الگ طرف، اللہ نے مجھ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، یہ چیز مجھے دل سے قبول ہے۔ تو جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے روزوں سے خوش ہو کر ثواب کی امید سے روزہ رکھتا ہے، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو پچھلے سال کے سارے پچھلے چھوٹے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک تنبیہ ہے، احتساباً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے ثواب کی امید سے، آج کل ایک چیز شروع ہو گئی ہے، روزے میں عبادت کے پہلو سے زیادہ اس کے صحت کے فوائد یہ ہیں، اس کے طبی فوائد یہ ہیں، آج ڈاکٹرز اس روزے کے اتنے فوائد بتا رہے ہیں، اس میں ہمیں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ عبادت ہے، بس اللہ نے رکھنے کے لیے کہا ہے، ہم رکھ رہے ہیں، اس میں پھر کیا صحت کے پہلو ہیں اور کیا ہیں، وہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اسی کو ہم زیادہ ابھاریں یا اس کو زیادہ ہی اس کو نشر کریں یا زیادہ وقت اس میں گزاریں کہ کیا کیا اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور سائنس نے کیسے اس کے فوائد بتائے ہیں، لیکن یہ چیز زیادہ چل رہی ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ عبادت ہے، اس کو عبادت کی حد میں رکھ کر عبادت کی غرض سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس میں ہم کو یہ پتہ چلا کہ روزہ مغفرت کا بھی سبب ہے، اور بھی کچھ روزے کے فضائل ہیں، اس کے انعامات ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کی ان ساری خصوصیات اور انعامات سے نوازے، ہم جو بھی روزہ رکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور روزہ صحیح معنی میں اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔